اب یہ اتنا پھٹ چکا ہے کہ اس کو کوئی جوڑ نہیں سکتا. جو یہ حال کرے دل کا ماں باپ کے، اس کی بخشش نہیں ہوتی. کہہ رہا ہے فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم. یہ عشق کی انتہا ہے. تراویح پڑھو، 12-13 دن باقی رہ گئے ہیں، 8 پڑھ کے چلے جاؤ، گناہ کوئی نہیں، نفل ہیں. لیکن کیوں نقصان کرتے ہو؟ تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی. 40 سجدے کرو گے تو 60,000 نیکیاں. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو کہ یا اللہ اپنے بندوں کو فتح عطا فرما. ان یہودی اور عیسائیوں کے ظلم و ستم پر تو ان پر اپنا عذاب نازل فرما. اور یا اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو اس سے نفرت کر. اہل بیت کا بغض لے کے مر گئے، جنت کی ہوا نہیں لگی. جب ابن زیاد کے سامنے کٹا ہوا سر آیا امام حسین علیہ السلام کا، تو اس خبیث کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے ایسے ہونٹوں میں ماری، ایسے کہنے لگا مرنے کے بعد بھی ایسا پر رونق چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا. تو جب 2-3 دفعہ ماری تو ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے، رونے لگے کہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لی، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا. ایک ہے وہ اللہ ہے، ایک ہے وہ اللہ، جب اپنی ذات میں ایک ہے، احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قریش نے کہا تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ پیڑھی، چونکہ اپنی پیڑھیوں کو جانتے تھے عرب، لمبی 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 پیڑھیاں جانتے تھے، اپنے گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے. تو وہ آ کر کہنے لگے تیرے رب کی پیڑھی کیا ہے؟ سر میں اپنے نبی کی پیڑھی سناتا ہوں کہ میرے رب نے، کسی عرب میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ آدم تک اپنی پیڑھی کو محفوظ کرتا، میرے نبی کی پیڑھی کو میرے اللہ نے محفوظ کیا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلا بن طابخ بن جاحم بن ناقش بن ماقی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن ینحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصب بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فرج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالک بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. یہ ہے، یہ کون ہے؟ یہ ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. یہ وہ ہے، یہ کون ہے؟ والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. یہ کون ہے؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. یہ کون ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ فلا وربک، آئے ہائے ہائے، فلا وربک، عجب قسم. اللہ قسم اٹھا رہا ہے اپنے نبی کے سامنے، کہتا ہے اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. تو لگتا ایسے ہے قسم اٹھانے والا کوئی اور رب ہے اور جو بول رہا ہے وہ کوئی اور رب ہے تو ہکو آپ ہی ہے. کہہ رہا ہے فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم. یہ عشق کی انتہا ہے، یہ محبت کو جس سے میرے اللہ نے پیار کیا، وہ اللہ کے واسطے اس سے پیار کرو اور اس کی زندگی اپناؤ، اس کے اخلاق اپناؤ، اس کے طریقے اپناؤ، اس کی سنت اپناؤ، اس کے مطابق زندگی گزارو. اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا.
कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुम अल्लाह। कुरैश कहने लगे तेरे रब का नसब क्या है? जिब्रील आए, हरम शरीफ में बात हो रही, लाखों करोड़ों फरिश्ते साथ आए और एक छोटी सी सूरत आई 4 आयात की। मेरे महबूब इनसे कहिए कि आपके रब का ये नसब है, आपके रब की ये पीढ़ी है। कुल हुवल्लाहु अहद, से कह दो वो तन्हा है, वो अकेला है। लम यत्तखिज़ साहिबा वला वलदा, बीवी नहीं है, बच्चा नहीं है। ला यहवीहि मकाम, ज़माने जगह से पाक है, उसकी कोई जगह कोई नहीं। हमने जगह घेरी हुई है 5-5, 6-6 फुट का आधे बंदे, और वो ला महदूद है, कहता है जगह से पाक हम। ला यहवीहि ज़मान, हम टाइम में फंसे हुए हैं। आज 16वां रोज़ा आ गया और आज तीसरा जुमा आ गया और मेरे अल्लाह टाइम से पाक है। कुल हुवल्लाहु अहद, तन्हा, अकेला, लैसा कमिस्लिही शै, उस जैसा कोई हो तो मिसाल दूं कि वो कैसा है। यार घोड़ा क्यों जा होंदा है, एक आदमी पूछता है, तो हम मिसाल देते हैं भाई जिवें खच्चर होंदा है, बता खच्चर क्यों जा होंदा है, जिवें खोता होंदा है। तो मिसालें मौजूद हैं। तो अल्लाह कहता है मेरी तो मिसाल कोई नहीं, तो कैसे तुम समझोगे कि मैं कैसा हूँ? उस दिन पता चलेगा जब मैं जन्नत में पर्दा हटाऊंगा और तुम मेरा दीदार करोगे, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि मैं कैसा। वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, आज का दिन वो दिन आ गया है कि आंखें अल्लाह के चेहरे जवानी से भरपूर चमक रहे हैं। और सबसे आखिरी नेमत जो अल्लाह ताला अपने बंदों देगा, जन्नत में सब चले गए, दोज़ख वाले दोज़ख में चले गए, जन्नत वाले जन्नत में चले गए। दोज़ख को ताला लग गया, कोई नहीं निकल सकेगा, हमेशा की आग है। इन्नहा लज़ा, भड़कती आग है। नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, खाल को खींच लेने वाली आग है। अल्लाह के वास्ते क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, बचो और बचाओ अपने आप को जहन्नुम की आग से। जन्नत वाले जन्नत में पहुंच गए। मेरे रब का ऐलान होगा, मेरे बंदे मेरे दरबार में आए। एक दफ़ा जिब्रील आए, उनके हाथ में शीशा, या रसूल अल्लाह ये शीशा देख रहे हैं? फरमाया हाँ। क्या इसमें कोई नज़र आ रहा है? एक सफ़ेद निशान है। क्या ये जो सफ़ेद निशान है ये है जन्नत का मैदान जिसका नाम है मज़ीद। मज़ीद, यहाँ अल्लाह जन्नतियों को बुला के अपना दीदार कराएगा। और जिब्रील कहाँ है? सिदरतुल मुंतहा, इंतहा की आखिर पर हैं। और इस मस्जिद में आने के लिए, अब मेरी चुटकी देखना, ये मैंने यूं किया और जिब्रील यहाँ पहुँच गए। इतने लंबे फासले यूं तय करते हैं। या रसूलल्लाह मैं इस मैदान में सैकड़ों साल उड़ा हूँ, मैं इसको नहीं पूरा देख सका, ये अल्लाह ने अपने दीदार के लिए रखा है। अल्लाह सारे जन्नती ईमान वाली औरतें एक तरफ और ईमान वाले मर्द साथ दूसरी तरफ, और जन्नत की हूरें अपने अपने महल में, अपने घरों में। ये इज्जत ईमान औरतों औरतों को मिलने वाली है कि अल्लाह उन्हें बुलाएगा, आओ मुझसे बात कर। हूरों को ये इज्जत नहीं मिलने वाली, हालांकि वो मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान, काफूर से बनी हैं। अंगूठे से घुटने तक ज़ाफ़रान से, घुटने से सीने तक मुश्क से, मुश्क से गर्दन तक अंबर से, गर्दन से सर तक काफूर से। 125 फुट कद है, थोड़ी छत पाड़ के बाहर निकल जाएगी। 125 फुट कद है और उसके सर के बाल चोटी से चलते हैं और पाँव की एड़ी का बोसा लेते, और उसके अंदर जुएं कोई नहीं होती। ऐसे तो जुआ ही जुआ। तो फिर उसमें क्या है? मोती, हीरे, याकूत, खुशबू। जब वो ऐसे करते हैं ना, ऐसे जो अपने सर को हिलाती है, तो उसके बाल लहराते हैं ऐसे। तो जब वो लहराते हैं तो उससे बिजली जैसी शुआएं निकलती हैं जो पूरी जन्नत को रोशन कर देती हैं। और उन बालों को उठाने के लिए जन्नत की खादिमात हैं जो उनके बाल उठाती हैं। और सूरज को उंगली का पोरा दिखा दें, पोरा, इसको फिंगर टिप कहते हैं,
تو میرے رب کی قسم سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں جس کا پورا ایسا ہو اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ ان کو اللہ نے میک اپ کیا ہے، کس چیز کا؟ اپنے نور میں سے نور ڈال دیا ہے جو لازوال ہے۔ یہاں تو میک اپ کرتی ہیں ساتھ ہو کے دیکھا اے بھی نال ہوندہ ہے، کدھیں کوئی پسینے دے وچوں کالا رنگ نہ نظر آ جائے، انجن کر دیاں رہ جاندیاں۔ اور میرا رب اپنا نور ڈالے گا، ہائے میں قربان جاؤں، میں الفاظ کیسے لاؤں، میں بیان کیسے کروں، میں کس کیفیت سے بولوں، میں بے بس ہوں، میں عاجز ہوں۔ مردوں کے چہرے پر بھی نور ڈالے گا اور ایمان والی عورتوں کے چہرے پر بھی نور ڈالے گا، جنت کی حوروں کے چہرے پر بھی نور ڈالے گا، تو پھر وہ حسن بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ کروڑوں سال بعد بھی وہ جا رہا ہے، اس کی کوئی منزل نہیں۔ وہ لامحدود حسن ہے، وہ لامحدود جوانی ہے، وہ لامحدود خوبصورتی ہے، اس کا بول ترنم ہے، اس کا بول خود نغمہ ہے، بولے تو جیسے نغمہ ہو، بولے تو جیسے گا رہی ہو، چلے تو جیسے بجلیاں لہرا رہی ہوں، بولے تو جیسے پھول نکل رہے ہوں، مسکرائے تو دانتوں کے نور سے ساری جنت روشن ہو جائے۔ ایسا حسن اللہ نے دیا ہے کہ زنا چھوڑ دے، شادی کر، میں زوجناہم بحور عین، میں تیری جنت کی عورتوں سے شادی کروں گا۔ سب سے چھوٹے جنتی کو 72 بیویاں ہیں اور اوپر جتنی اللہ چاہے گا عطا فرمائے گا۔ تو آخری آدمی، آخری، میرے نبی نے کہا اس کا نام ہے جوہینہ، اس کا قبیلہ بھی ہے جوہینہ، عرب ہوگا، ساڑھے چو نہیں ہوئے گا، عربیاں چو ہوئے گا۔ آخر میں جہنم سے نکلے گا، سب سے آخری، سب سے آخری، سب سے آخری۔ جب اللہ اسے جنت کا حکم دے گا، اسے آب حیات نہر میں نہلائے گا، وہ سیاہ کوئلہ ہوگا، وہ دوبارہ انسانی شکل میں آئے گا، دروازے پہ جائے گا، اللہ کہے گا جا، وہ ایسے دیکھے گا، اللہ اس کے ساتھ مذاق کرے گا، اس کو لگے گا جنت جائی کون، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہو، اب یہاں کوئی اندر آنا چاہے تو آ تو نہیں سکتا، ویسے دیکھے گا پیچھے ہو جائے گا، اللہ پھر کہیں گے جا نا تینوں آنکھیں جو ہے، وہ پھر جائے گا تو پھر آگے ایسے مجمع ہوگا، وہ صرف اس کا تخیل ہوگا۔ جب اللہ تیسری دفعہ کہے گا آقا یا اللہ جا تھا تو چھڑی کوئی نہیں، میں جاواں کدے، جا تھا تو چھڑی کوئی نہیں، ہوں میں جاواں کدے، اللہ کہیں گے اچھا ہوں جا۔ تیسری دفعہ وہ جب جائے گا تو ایسے دروازہ کھولے گا اور اس کا نوکر اس کے سامنے کھڑا ہوگا، وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ یہ جنتی اس کو، جیسے ہمارے پنجاب کا دستور ہے، ہم بڑوں کو مل دیں کے گوڑے پکڑتے ہیں، اور ہمارے سرائکی بیڈ میں تو پاؤں بھی پکڑتے ہیں، تو وہ ایسے نیچے جھکے گا، ایسے کہے گا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ وہ کہے گا تم فرشتے نہیں ہو؟ کہ نہیں 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 نہیں، میں تو آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے 80,000 نوکر ہیں آپ کے۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا بادشاہ جس کے 80,000 نوکر ہوں؟ اور وہ اس کارپٹنگ ہوگی، کارپٹ بچھے گا، کتنا دنیا کے لحاظ سے اس پر چلتے چلتے اس کو 40 سال لگیں گے ختم کرنے، 40 سال۔ وہاں تو یوں ہو جائے گا، نوکر ایسے کھڑے ہوں گے قطار میں اور کیا کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہمارے آقا، وہ تسی کتنے رہ گئے، ایسے تو سکڑے پہ گئے، انتظار کر کر کر، اما آن علی سیدنا ان نزورہ، اگو آکھے گو اے شکر کرو میں آ گیا جی، میں بڑے لتر کھاتے نے، بڑے پولے کھاتے نے، بڑی دوزخ دی آگے میں کھیو، شکر کرو میں آ ہی گیا جی، رب دا کرم ہے۔ وہ سارے ڈھول بجاتے ہوئے اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، خوشی مناتے ہوئے اس کو لے کے ایک میدان میں جائیں گے، ادھر دیکھے گا تو جنت، ادھر دیکھے گا تو جنت، آگے دیکھے گا تو جنت، پیچھے دیکھے گا تو جنت۔ کہہ گے یار اے سارا کچھ کہندا ہے، وہ کہیں گے یہ آپ کا ہے میرا، کیونکہ وہ تو اتنی ساری جہنم سے نکلا تھا۔ وہ ویکھ رہا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، تو وہ کہ اچھا یہ سارا میرا، کہاں سارا آپ کا؟ پھر ایک ان کا جو سردار ہے وہ کہے گا بھائی تم لوگوں نے باتوں میں لگا دیا ہمارے آقا کو، دوزخ سے آئے ہیں، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ۔ 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈش آ جائے گی، ایک ہاتھ میں پیالہ آ جائے گا، گلاس آ جائے گا، ہر ڈش نئی ہوگی اور ہر شربت نیا ہوگا، 80,000 ڈش کھا جائے گا، 80,000 شربت پی جائے گا۔ میں افطاری میں کھا نہیں سکتا، مجھے پیاس بہت لگتی ہے، تو میں صرف 2-3 گلاس پی کے اور 1-2 پکوڑے کھا کے بس یہ میری افطاری ہوتی ہے۔
دیکھ لو میرا پیٹ 1 سینٹی میٹر بھی نہیں بڑھا, کئیوں کے پیٹ اگاں انگاں ہوندے ہوندے سحری افطاری کے نال اللہ دے بندے رج کے نہ کھاؤ, دھیان نال کھاؤ, احتیاط نال کھاؤ. وہ 80,000 کھانے کھا جائے گا, 80,000 شربت پی جائے گا. پانی پی لو تو کھایا نہیں جاتا, کھا لو تو پیا نہیں جاتا, ٹھیک ہے. اور وہاں اتنی گنجائش ہے. یہ تو میں کیا بتا رہا ہوں, 3rd کلاس جنتی, آخری جنتی 80,000, اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ, پہلے سے زیادہ, پہلے سے زیادہ. آخری لقمہ حد سے زیادہ لذیذ, ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ, پہلے سے زیادہ, اور آخری کی سب سے زیادہ. جب وہ کھا پی لیں گے پھر کہیں گے آقا آپ اپنے بیگم صاحب سے مل لیں. 80,000 کو جانے میں کتنا ٹائم چاہیے؟ آپ 3-4 ہزار 5,000 ہیں, آپ کو نکلتے نکلتے بھی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا, اور وہ یوں ہوگا اور وہ 80,000 غائب ہو جائیں گے. اور سامنے اسے نظر آئے گا جنت ہے, لیکن ایک دم ایسے ہلچل ہوگی تو پتہ لگے گا وہ جسے جنت سمجھ رہا تھا وہ پردہ ہے ایسا حسین جو جنت کا منظر پیش کر رہا ہے. وہ ایسے آہستہ آہستہ ہٹے گا, ایسے ہٹتے 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 ایک دم اس کی بیوی کے چہرہ سامنے ہے, وہ ایسے کر کے بیٹھی ہوگی, ایسے نخرہ وے کیا جو ہوگا, ایسے بیٹھی ہوگی. تو جب اس کو دیکھے گا نا تو اس کا ایکشن دیکھنا مجھے, یہاں وہ فٹ ہو جائے گا. کتنی دیر؟ 10 منٹ, 40 منٹ نہیں, 40 سال دیکھنے میں گم رہا ہے. آنکھ نہیں جھپک سکے گا, ادھر نہیں دیکھ سکے گا, ادھر نہیں دیکھ, اس کا حسن مقناطیسی اسے کھینچ لے گا. 40 سال کے بعد وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت, میرے محبوب صرف وکھڑتے ہی گزارا کرو ہے, میرے کول نہیں ہونا. پھر اس کو ہوش آئے گا, کہے گا کون ہے تو؟ وہ کہے گی میں تیری بیوی ہوں, تیرے انتظار میں سب کے خانے پہنچ گئے, میں کل ہی بیٹھی ہوں. کہا ہائے میں مر جاؤں, تو میں نے پہلے کیوں نہیں دسیا؟ پھر وہ جمپ لگائے گا, جا کر سیدھا جفا ڈالے گا, اور یہ جو جفا ڈالے گا یہ 10 منٹ کا نہیں ہوگا, یہ 70 سال کا ہوگا. اس میں اتنی لذت ہوگی, 70 سال. او میں نے کہا یہاں زنا سے کیوں روکا ہے, شادی کا کیوں پابند کیا ہے, کہ آگے یہ اس نے رج کے رکھا ہے. اللہ کہا او کرما لے او تو صحیح میرے کو, فلا تعلم نفس ما اخفی لہم, وہ تمہیں پتہ نہیں میں نے تمہارے لیے کیا سامان تیار کیا ہے. تو پھر جب سارے میدان مزید میں اکٹھے ہو جائیں گے, اللہ فرمائیں گے ہاں بھائی میرے بندو میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہیں گے یا اللہ پورے ہو. اللہ کہے گا نہیں ایک وعدہ باقی ہے. تو ایک دم حیران ہوں گے, یا اللہ کون سا وعدہ؟ الم تزحزحنا عن النار, آپ نے ہمیں جہنم سے بچایا. وحاسبتنا حسابا یسیرا, ہمارا حساب آسان کیا. واجزنا الصراط, اور پل صراط پار کر دیا. وادخلنا الجنان, اور ہمیں جنت میں ڈال دیا. اور پیچھے کی رہ گیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے ان لکم عند اللہ موعدا یرید ان ینزکم, ایک وعدہ تمہارے رب کا باقی ابھی پورا ہوگا. سب حیران, کیا 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 آنکھیں ایسے ہوں گی. تو میرے رب کی آواز آئے گی رضوان, جنت کا چیم رضوان. وہ کہے گا لبیک ربی وسعدیک, کہیں گے ارفع الحجب بینی و بین عبادی وسلمان. اے رضوان, میرے اور میرے ایمان والے بندے اور بندیوں کے درمیان پردے ہٹا دے, آج مجھے دیکھیں. از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن, سردادن جاندادن نادیدہ رخ یارے. حملوا علی الاخشاب ونشروا بالمناشیر ویمشط بامشاط الحدید ما دون لحمہ وعظامہ. میرے رب تیرے عشق میں تجھے دیکھے بغیر آروں سے چر گئے, آگ میں جل گئے, ہڈیاں توڑوا دی, گوشت کھلوا دیے, سولیوں پہ چڑھ گئے, گردنیں کٹوا دی, بغیر دیکھے تیرے عشق میں. جب تجھے دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ جنت بھول جائے گی, حوریں بھول جائیں گی, اپنا آپ بھی بھول جائے گا, اور اللہ کی پیاری آواز, اور اللہ
اللہ جو ہر رنگ و بو سے پاک ہے، ہر صورت سے پاک ہے۔ دیکھو ہم جنت کو دیکھیں گے ان دو آنکھوں سے، جنت کی عورت کا گانا سنیں گے ان دو کانوں سے۔ جب اللہ دیدار کرائے گا تو انسانی جسم میں جتنے سیل ہیں کم از کم 10 کھرب سیل ہر انسان میں ہوتے ہیں۔ جنت میں قد 125 فٹ ہوگا تو یہ کئی کھرب سیل بن جائیں گے۔ ہر سیل کے اندر دیکھنے کی اللہ طاقت پیدا کرے گا تو کھربوں آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے، اور ہر سیل میں جسم کا ہر عضو بننے کی طاقت ہے۔ ہم سنتے رہے جنت کے نغمے 2 کانوں سے، جب اللہ سامنے آئے گا تو سارا وجود کا ہر سیل کان بن جائے گا، اور کھربوں کانوں سے اللہ کی رس بھری آواز تمہارے اندر اترے گی۔ وہ کیا مزہ ہوگا، کیا لذت ہوگی۔ تو بھائیو یہ امتحان کی جگہ ہے، پیپر دے رہے ہیں اللہ کے واسطے۔ وہ کرنا ہے جو اللہ کہے، وہ چھوڑنا ہے جو اللہ چھڑوا دے، تو پھر اللہ وہ کر دے گا جو تم چاہتے ہو۔ ہر خواہ وَلَكُمْ فِيهِ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس کو امتحان کی جگہ بنایا۔ مسلمان کو شکست تو ہو سکتی ہے، ناکام نہیں ہو سکتا۔ کافر کو فتح تو ہو سکتی ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس سے اللہ راضی ہے وہ کامیاب ہے، چاہے اسے شکست ہوئی ہے چاہے فتح ہوئی ہے۔ جس سے اللہ ناراض ہے وہ ناکام ہے، چاہے اسے فتح ہوئی ہے جو شکست ہوئی ہے۔ سکندر نے دنیا فتح کی، چنگیز خان نے 22% دنیا فتح کی، اتنی بڑی فتح کسی بادشاہ نے نہیں کی، اور 4 کروڑ انسانوں کو ذبح کر دیا خبیث نے، لیکن وہ فاتح نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہے، وہ شکست کو ردا، وہ کفر پہ مر گیا۔ حسین جیسا شہزادہ، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کی آنکھوں کا نور، میرے نبی کی جنت کی ٹہنیاں، میرے نبی کے جنت کے پھول، یہ سب نام آپ نے اپنے نواسوں کو دیے ہیں۔ میری جنت کے پھول، میری جنت کی ٹہنیاں، میری جنت کی راحتیں، اور یا اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو اس سے نفرت کر۔ اہل بیت کا بغض لے کے مر گئے، جنت کی ہوا نہیں لگی۔ اہل بیت کے بغض میں اگر مر گئے تو جنت کی ہوا نہیں لگی۔ جن کو میرے نبی نے گود کھلایا، ہونٹوں کو چوما، سینے سے لگایا، ان کے پیشاب اپنے پیٹ پہ برداشت کیے، ان کو ہاتھوں پہ اٹھا کے باہر پھرے، ان کے لیے جنت کی سرداری مانگی۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن حسین، ان سے بغض رکھو۔ ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور علی ان سب بیٹوں سے، بیوی سے افضل ہیں۔ یہ میرے نبی کے آنکھوں کے تارے ہیں۔ جب ابن زیاد کے سامنے کٹا ہوا سر آیا امام حسین علیہ السلام کا، تو اس خبیث کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے ایسے ہونٹوں میں ماری، ایسے کہنے لگا مرنے کے بعد بھی ایسا پر رونق چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ تو جب 2-3 دفعہ ماری تو ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے، رونے لگے، کہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لی، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔